قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض اور کینہ پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ یہ سورہ مائدہ کی 91 نمبر کی آیت کریمہ مسلمانوں میں دشمنی کی وجہ بیان کر رہی ہے۔ مسلمانوں میں افراتفری کا جو ماحول ہے اس کی وجہ بیان کر رہی ہے۔ مسلمانوں میں دشمنی ہے اس کی وجہ بیان کر رہی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر قرآن کھول کے بیٹھے تو انشاءاللہ سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے، دشمنی اور عداوت اور بغض تمہارے اندر ڈال دے۔ اور کیا آگے فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ یہ شیطان تمہیں چاہتا ہے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکتے ہو؟ کیا تم باز آتے ہو؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آپس میں جو دشمناہٹ پوری دنیا کے مسلمانوں میں پیدا ہے اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جس کو قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ سارے معاملات کروانے والا کون؟ شیطان۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون؟ شیطان۔ ہمیں آپس کے اندر اختلافات کو پیدا کرنے والا کون؟ شیطان۔ باپ بیٹے سے لڑانے والا شیطان، ماں بیٹی کو لڑانے والا شیطان، شوہر بیوی کو جدا کرنے والا شیطان، آپس میں جھگڑے پیدا کروانے والا شیطان۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہر گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ کچھ گناہ کا تعلق ظاہر سے ہے اور کچھ گناہ کا تعلق باطن سے ہے۔ جس گناہ کا تعلق ظاہر سے ہے، یعنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ قتل، چوری، غیبت، رشوت، شراب نوشی، یہ ایسے گناہ ہیں جن کو ہم ظاہر میں دیکھ لیتے ہیں۔ اور کچھ گناہ کا تعلق باطن سے ہے، جیسے حسد، تکبر، بدگمانی، تو یہ وہ ہے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور مسلمانوں کو ان دونوں طرح کے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ظاہری گناہ سے بچنا بھی بے حد ضروری اور باطنی گناہ سے بچنا بھی بے حد ضروری، اور بلکہ میں تو کہتا ہوں ظاہر سے زیادہ باطنی گناہوں سے بچنا بہت ضروری۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر کا گناہ کرنے سے پہلے ہم کتراتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، اور جو باطن والا معاملہ ہے اس میں دکھائی دینے کا کوئی سوال ہی کھڑا نہیں ہوتا، تو پھر وہ گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم سے ملاقات کر کے مسکرا دیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں دل کے اندر کینہ بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ جب دو رشتہ دار آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ تو کافی اچھے تعلقات ہیں اور کسی بھی طرح کی کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی کڑواہٹ نہیں ہے، لیکن جیسے یہ دونوں رشتہ دار جدا ہو جاتے ہیں پھر ایک دوسرے کے تعلق سے بغض اور کینہ نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں سے اگر بندہ بچ گیا تو یقیناً اس کے لیے جنت کی راہ بالکل آسان ہو جایا کرتی ہے۔ اور جو شخص ان ظاہری اور باطنی گناہوں سے نہ بچ سکا، سمجھ لینا اس کے لیے جنت کی راہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میں کیا کہوں آپ سے، بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی کی فکر ہونی چاہیے تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے، ہمیں آخرت کا خوف ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے سوچ ہونی چاہیے۔
آج دیکھیں دنیا بھر کے اندر اس وبائی مرض کی وجہ سے لاک ڈاؤن بڑھ گیا, لوگوں نے پیسہ خرچ کرنا کم کر دیا ہے, لیکن کہتے نہیں پتہ نہیں آگے کیا ہو جائے, پتہ نہیں مہینے کے بعد کیا ہو جائے, پتہ نہیں اور کیسے دن آنے پڑیں گے, پتہ نہیں اور آگے کتنے خطرناک ماحول بن جائیں. اگر ہم یہ سارا پیسہ خرچ کر دیں گے تو آگے جا کے کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تم اپنے آگے کے 2 مہینے کے لیے اتنا سوچ رہے ہو کہ ایسا تو ہے نہیں کہ تمہیں مار دیا جائے گا, ایسا تو ہے نہیں تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے گا, ایسا تو ہے نہیں کہ کچھ نہیں ہوگا تو تم مر جاؤ گے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اتنی بڑی دنیا, رشتہ دار, دوست, احباب, مکان, سب کچھ ہمارے پاس ہے, پھر بھی ہم 2 مہینے کا آگے کا سوچتے ہیں کہ نہ جانے آگے کیا ہو جائے گا. ذرا یہ سوچو تنہا قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اکیلا ہمارے قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, تنہائی کے اندر ہم کیا کریں گے وہاں پر. یہاں پر تو تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, نہ جانے حالات خراب ہو جاتے ہیں, بدن سے پسینے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا خبر ہے اور کیا خیال ہے تمہارا اس قبر کے تعلق سے, جہاں ادھر بھی زمین ہے تو ادھر بھی زمین ہے, اوپر بھی زمین ہے تو نیچے بھی زمین ہے, آگے بھی زمین ہے تو پیچھے بھی زمین ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بس تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا, بلکہ فرمایا گیا ایسے بہت سارے گناہ ہیں جس کی سزا قبر ہی سے شروع ہو جایا کرتی ہے, کبھی بچھوؤں کی شکل میں, کبھی سانپوں کی شکل میں, نہ جانے کبھی انگاروں کی شکل میں, کبھی آگ بھڑکا دی جاتی ہے اور شعلے بڑھکا کر تمہیں اس کا عذاب دیا جاتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, جو اپنے اگلے 2 مہینے سوچ سوچ کر حیران ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے کہ کیا ہوگا آگے, ذرا اسے پتا نہیں مجھے سالوں تک اس قبر میں سونا ہے, وہاں کے لیے میں کیا کر رہا ہوں, وہاں کے لیے میرے کیا حالات ہیں, اس کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو. جو ظاہر سے بھی بچ گیا اور باطن سے بھی بچ گیا, یقیناً اس کے لیے جنت کی راہ بالکل آسان ہو جایا کرتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب باطنی گناہ کے اندر جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ ہے بغض اور کینہ. کیا ہے؟ بغض اور کینہ. میں اسی پر کچھ بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. ایسا گناہ جو دکھائی نہیں دیتا, چھپا ہوا گناہ ہے, وہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. بغض اور کینہ یہ وہ خطرناک گناہ ہے جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن سمجھیے کہ بغض کہتے کسے ہیں, کینہ کہتے کسے ہیں. تو لسان العرب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 888 پر تحریر فرماتے ہیں کہ دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کر دینا, یہ کینہ ہے. سمجھ گئے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دل میں دشمنی کو پال کے رکھا ہے. اب جب بھی ملاقات ہوتی ہے تب تو ٹھیک ٹھاک لگتا ہے, کوئی معاملہ ٹیڑھا نہیں ہے, لیکن پھر کبھی موقع ملا اچانک تو یہ ساری بڑاس نکال دینا, یہ ساری جو دشمنی ہے وہ دشمنی نکال دینا, اسے کیا کہتے ہیں؟ کینہ. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم کی 3 جلد کے اندر صفحہ نمبر 223 پر کینے کی تعریف کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے, کسی کو بوجھ سمجھے, یعنی میں اپنے دل میں کسی بندے کو بوجھ سمجھوں, وہ آئے تو مجھے بے چینی لگے, اس کا نام آئے تو میرے دل کے حالات ٹھیک نہ رہے, بوجھ سمجھوں اسے. تو انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے اور اس سے دشمنی اور بغض رکھے, نفرت کرے, اور یہ کیفیت ہمیشہ باقی رہے, تو یہ کینہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب دیکھیں یہ معاملات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے تو آپس میں ہاتھ بات ملا کے سب کو ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں, لیکن پھر کیا ہوتا ہے, دیکھتا ہوں پھر کبھی تو موقع ملے گا, کبھی تو آئے گا, کبھی تو اس کا بھی وقت آئے گا, آج اس کا وقت اچھا ہے کل میرا بھی وقت آئے گا. تو یہ جو چیز ہمارے دل میں پلتی ہے نا اسے کینہ کہتے ہیں, اور یہ کینہ
ہمارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. یہ کینہ ہماری نیکیوں کو خراب کر دیتا ہے, اور یہ کینہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, عقل مند وہ نہیں ہے جو 24 گھنٹے فیکٹری میں کام کر کے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے محنت کرے. وہ عقل مند نہیں ہے. ہوشیار وہ نہیں ہے جو 20 گھنٹہ کام کرے فیکٹری میں اور اپنے بچوں کے لیے بینک بیلنس کو جمع کرے. عقل مند وہ ہے جو دنیا کے اندر نیک اعمال کر کے دنیا ہی میں رہ کر اپنی جنت کی راہ کو بالکل آسان کر دیتا ہے. وہ سب سے بڑا عقل مند ہے. وہ سب سے بڑا عقل مند ہے جس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بینک بیلنس دے دیا, پراپرٹی دے دی, بڑی بڑی گاڑیاں دے دی, لیکن صحیح دین نہ دے سکا, شریعت کا صحیح اسے پتہ نہ بتا سکا, حق اور باطل میں فرق نہ کروا سکا. پھر اس نے اپنے بیٹے کو کچھ بھی نہیں دیا. میرے آقا فرماتے ہیں باپ کا اپنی اولاد کو بہترین تحفہ اچھے اخلاق ہے, اچھا کردار ہے. جس نے اپنی اولاد کو اچھا اخلاق سکھا دیا, سمجھ لینا اس نے اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ عطا فرما دیا ہے, سب سے بہترین گفٹ عطا فرما دیا ہے. تمہاری نظروں میں آڈی کی قیمت ہوگی, تمہاری نظروں میں ایف زیڈ کی قیمت ہوگی, تمہاری نظروں کے اندر بڑی بڑی گاڑیوں کی قیمت ہوگی, لیکن آقا کریم فرماتے یہ تحفے تو کچھ بھی نہیں ہے. سب سے قیمتی تحفہ اپنی اولاد کے لیے اچھا اخلاق ہوا کرتا ہے. اس لیے کہ گاڑی دو گے تو دنیا میں چین سے گھومے گا, اچھے اخلاق سکھا دو گے تو جنت میں چین سے رہنے والا ہو جائے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اپنی اولاد کو اگر سکھانا ہے تو اچھے اخلاق سکھاؤ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں, تو جس کے دل میں کینہ ہو, جس کے دل میں کینہ ہو اس کا کیا بنے گا؟ تو دیکھیں امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 526 پر فرماتے ہیں کہ مسلمان سے بلا وجہ شرعی کینہ اور بغض رکھنا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام. بلا وجہ شرعی اگر کسی نے بغض و کینہ رکھا تو حرام ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اسلام صرف روزہ, نماز, حج و زکوٰۃ کا حکم نہیں دیتا, اسلام پیار اور محبت کا بھی حکم دیتا ہے. اسلام نفرت کو مٹانے کا بھی حکم دیتا ہے. اسلام دشمنی کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہے. اسلام آپس میں محبتیں پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے. آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی کو صرف محبت سے دیکھ لینا کتنا بڑا ثواب ہے, صرف محبت سے دیکھ لینا کتنا بڑا ثواب ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو بلا وجہ شرعی کسی سے کینہ اور بغض رکھنا یہ حرام 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 ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے. تو دیکھیں کینہ ایک اتنی بھینکر بیماری ہے جو ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتی ہے دنیا اور آخرت کے اندر. اب میں آپ کو ایک کینہ رکھنے والے کا خطرناک عذاب سنا دوں کہ قبر میں کیا بنے گا. مجھے تو پتا نہیں ہے کہ میں دنیا میں کتنا رہنے والا ہوں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ 28-29 سال گزر گئے. اب کتنا رہنا ہے میں نہیں جانتا, میرا رب جانتا ہے. وہ جب چاہے میری روح قبض ہو جائے, اور کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میں ہمیشہ رہنے والا ہوں. ہمارے یہاں سے زیادہ تو ہمیں قبر میں ہے رہنا ہے, اور پھر وہ آخرت کا منظر, وہ قیامت کا ہولناک منظر, وہ کیوں ہم سے چھپ سکتا ہے؟ 50,000 برس کا ایک دن. جن لوگوں سے لاک ڈاؤن کے اندر ایک دن نہیں کٹ رہا تھا, سب کچھ تھا ہمارے پاس, کھانے سے لے کر پینے سے لے کر موبائل سے لے کر سب کچھ ہمارے پاس, لیکن گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا کہتے, بور ہو گئے, اب نہیں رہا جاتا, پتہ نہیں دل پاگل ہو جائیں گے, گھر پہ بیٹھے بیٹھے دماغ کھسک جائے گا. لوگوں کے یہ الفاظ ہے دوستو, اور ایسا محسوس ہوتا ہے جو بندہ 24 گھنٹہ دنیا بھر میں گھومتا ہو, اگر اسے 1 مہینے کے لیے گھر میں قید کر دیا جائے تو حالت کیا بنے اس کی. تو جو ہم پورے پریوار کے ساتھ مہینہ نہ رہ سکے, گھر کے اندر مہینہ نہ رہ سکے, وہ قیامت کی ہولناک
50,000 برس کا ایک دن کیسے کاٹے گا؟ زمین تانبے کی، سورج بالکل قریب، اور لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. یہ دماغ کھولتا ہوگا، ابلتا ہوگا. کیا کریں گے وہاں پہ؟ کبھی فکر کیا؟ کبھی سوچا؟ کچھ نہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ایک عبرت خیز واقعہ سنیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت کے اندر کچھ لوگ گھبراہٹ کے عالم میں حاضر ہوئے. یہ اس دور کا واقعہ ہے جب لوگ پیدل قافلہ بنا کے حج کا سفر طے کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے. کچھ لوگ گھبراہٹ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے، ہم حج کی سعادت پانے کے لیے گھر سے نکلے تھے، ہمارا قافلہ تھا، ہمارے ساتھ ایک آدمی بھی تھا. جب ہم ذات الصفا یعنی یمن کے پاس ایک جگہ ہے، اس جگہ پر ہم پہنچے تو وہاں پر اس بندے کا انتقال ہو گیا. کتنا خوش نصیب بندہ، گھر سے حج کو نکلا. آپ سمجھ سکتے ہیں، حج کے لیے نکل رہا ہے، خوش قسمت ہے نا. آپ عمرہ کے لیے جائیں، راستے میں آپ کو کوئی تکلیف آئے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس تکلیف کے بدلے میں آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کتنا خوش قسمت بندہ تھا. ہم اسے خوش قسمتی سمجھتے جو حج کی سعادت پائے اور راستے میں سفر طے کرے. کہتے کہ بیچ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، پھر اس کے لیے قبر کھودی اور اسے دفن کرنے لگے تو دیکھا کہ اس کی قبر کالے کالے سانپوں سے بھری ہوئی ہے. پوری قبر کالے سانپوں سے بھر گئی. ہم نے سوچا شاید کوئی جگہ ہی ایسی ہوگی. ہم نے وہ جگہ چھوڑ کے دوسری قبر کھودی تو دوسری قبر میں بھی وہی سارے سانپ نظر آنے لگے. پھر ہم نے سوچا کہ یہ کوئی الگ معاملہ ہے، چلو کسی بڑے عالم سے پوچھتے ہیں، کسی بزرگ سے ہم یہ سوال کرتے ہیں. پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسی حالت کے اندر گھبرائے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہم نے یہ سب ماجرا عرض کیا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، یہ اس کا کینہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں رکھتا تھا. جاؤ اسے اسی قبر میں رکھ دو اور وہیں دفن کر دو، اس لیے کہ تم جتنی بھی قبر کھودو گے وہاں کالے سانپ ہی نظر آنے والے ہیں. کیا کریں؟ ہمیں تو بغیر پنکھے کے گھر میں چین نہیں آتا، قبر میں کیسے چین آئے گا؟ کیا کریں؟ ہمیں تو تھوڑی سی دیر لائٹ چلی جائے تو گھر میں الجھن سی محسوس ہوتی ہے، قبر میں کیسے ہمیں چین ملے گا؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، چھوٹی سی زندگی کو اگر ہم جھگڑوں کے اندر ایک دم بھر دیں گے، نفرتیں پیدا کر دیں گے، دشمنیاں پیدا کر دیں گے، عداوتیں پیدا کر دیں گے. چھوٹی سی زندگی، یہ 4 دن کی زندگی میں اتنے سارے لفڑے، اتنی ساری الجھنیں. ہمیں ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے، بلکہ میرے آقا تو فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ تو کافروں کی جنت ہے. اگر ہمیں جنت چاہیے تو دنیا کو قید خانہ سمجھ کے، تکلیفیں برداشت کر کے، کٹھنائیاں برداشت کر کے زندگی جوتو گزار لو. یقیناً اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ہمیں جنت عطا فرمانے والا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے وہیں دفن کر دو سانپوں کے بیچ میں. وہ کینہ رکھتا تھا جو حج کو نکلا، جو حج کو نکلا، بیچ راستے میں انتقال کر گیا. اس کا انتقال اتنا خطرناک ہو رہا ہے، ہمارا کیا بنے؟ ہمارے حالات کیا بنے؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بلکہ ایک اور حدیث سنیں تو آپ کے پیروں سے زمین پھسل سکتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث، حدیث نمبر 2565. آقا کریم نے فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پھر بغض اور کینہ رکھنے والے 2 بھائیوں کے علاوہ ہر مومن کی بخشش ہو جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو،
یہاں تک کہ یہ اس بغض و حسد سے واپس پلٹ آئیں۔ ہر سوموار، پیر کے دن اور ہر جمعرات کو ہمارے اعمال ہمارے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی، یقیناً ہم سب گنہگار ہیں، جب ہمارے گناہ خدا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن دو لوگ، بغض اور کینہ رکھنے والے، آپس میں جس نے بغض رکھا، کینہ رکھا، اللہ فرماتے ہیں ان کو واپس لوٹا دو، ان کی بخشش نہیں، ان کے گناہ معاف نہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہمارا رجسٹر، ہمارے نامہ اعمال بارگاہ خداوندی میں پہنچ کر بھی لوٹا دیے جائیں کہ نہیں، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ آپ سوچیں یہ بغض اور کینہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ ایک اور حدیث، شعب الایمان کی حدیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 382 پر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3835۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم ماہ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر اپنی قدرت کی شایان شان تجلی فرماتا ہے۔ اب کون سی رات ہے؟ شب برات۔ 15ویں رات کون سی شعبان کی؟ شب برات۔ شب برات کے اندر رب تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، جبکہ کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے اور ان کی بخشش نہیں کی جاتی ہے۔ سمجھے، شب برات میں جس کو چھوڑ دیا جائے، شب قدر میں جس کو چھوڑ دیا جائے، اب پیر اور جمعرات کو جس کے گناہ بخشے نہ جائیں، اب یہ بغض اور کینہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا خطرناک گناہ ہے کہ شب برات میں بھی نہ بخشش ہو پائے، شب قدر میں بھی نہ بخشش ہو پائے، تو پھر کب بخشوائیں گے؟ پھر کب بخشوائیں گے؟ اتنی بڑی راتوں میں بخشش نہ ہو تو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ در منصور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 402 پر یہ حدیث ہے جس کو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ افسوس کہ کینہ پرور اس مبارک رات میں بھی بخشش سے محروم رہ جاتا ہے، بلکہ کینہ پرور تو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا وہ، اور جنت کی خوشبو ہزاروں مائل دور سے آتی ہے۔ کتنے؟ ہزاروں مائل دور سے جنت کی خوشبو آتی ہے، لیکن کینہ رکھنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو دیکھیں یہ ہمارے لیے کتنی بڑی وبا اور بلا بن کے یہ کینہ اور بغض ہم پہ سوار ہو رہا ہے، اور ہمیں لگتا کیا ہے کہ ہم نارمل کوئی معمولی گناہ کر رہے ہیں، کوئی معمولی گناہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ کیا فرمایا؟ دیکھیں وقت میرے پاس نہیں ہے، میں آپ کی بارگاہ کے اندر میں ایک ایسا واقعہ پیش کر دیتا ہوں کہ جس کو سن کے تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی شعب الایمان کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6605، بلند آواز سے کہے نا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب حاضر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحاباؤں، ابھی تمہارے پاس اس راستے سے ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ کیا فرمایا؟ ابھی اس راستے سے تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ اسی وقت ایک انصاری صاحب وہاں تشریف لائے، ایک صحابی تھے، انصاری صحابی، وہ تشریف لائے، وہاں آئے جن کی داڑھی وضو کے پانی سے تر تھی، بھیگی ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیوں کو اٹھا کے رکھا ہوا تھا۔ ہو گیا دوسرا دن ہوا، صحابہ حاضر تھے، آقا کریم نے فرمایا کہ ابھی اس راستے سے تمہارے پاس ایک جنتی آنے والا ہے،
ایک جنتی شخص آئے گا. اور دیکھا تو وہی صحابی جو کل آئے تھے وہ آج وہی آئے ہیں. بلند آواز سے کہے نا. آپ سمجھتے نہیں ہیں میرے آقا جسے جنتی کہہ دے وہ جنتی ہو جاتا ہے, جنتی ہو جاتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, کیونکہ سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے محبوب کو عطا فرما دی ہے. اب تیسرا دن ہوا, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طریقے سے فرمایا کہ ابھی اس راستے سے جو پہلے آئے گا وہ جنتی ہے. اب دیکھا کہ وہی انصاری صحابی تشریف لائے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں اس انصاری صحابی کے پاس گیا جس کو جنتی کہا نا, میں اس کے پاس گیا اور جانے کے بعد اسے پوچھا کہ آپ میری مہمان نوازی کر سکتے ہیں؟ یعنی میں کچھ دن تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں. بلند آواز سے نا. یہ کیا سمجھے آپ, جو نیک لوگ ہوتے تھے نا, جن کے اچھے اعمال ہوتے تھے, جو نیکیاں کرتے تھے, ان کے پاس رہنا صحابی اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے تھے, ان کی صحبت میں رہنے کے لیے اپنے دن گزارتے تھے. اور ہم لوگ کیا ہے کہ ایسوں کی صحبت میں بیٹھنا بھی نہیں چاہتے ہیں. صحابی کہتے میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, میری مہمان نوازی کرو گے؟ کہا کیوں نہیں, چلو میرے گھر مہمان بن کے. مہمان بنا لیا, انہوں نے ہاں بھر لی اور اپنے ساتھ لے گئے. میں ان کے ساتھ 3 راتیں ان کے پاس رہا. کیا فرماتے ہیں؟ 3 راتیں ان کے پاس رہا. اس دوران میں نے انہیں رات کو قیام کرتے یعنی نفل نماز پڑھتے نہیں دیکھا. 5 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے, ایکسٹرا نفل نماز رات میں پڑھتے نہیں تھے. ہاں یہ ضرور دیکھا کہ جب بھی وہ بستر پر کروٹیں بدلتے, ادھر سے ادھر کروٹیں بدلتے, تو اللہ کا ذکر کرتے. پھر یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا اور وہ اچھی باتیں کرتے یا خاموش رہتے, یعنی کام کی بات کرتے ورنہ چپ رہتے, بات کرتے نہیں زیادہ. جب 3 راتیں اسی طرح گزر گئی تو میں نے ان سے عمل کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ یار تمہارا تو کوئی خاص عمل تو ہے نہیں, بس 5 ٹائم کی فرض نماز پڑھ لیتے ہو اور رات کو ایکسٹرا کوئی نفل تو پڑھتے نہیں. چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ میں نے آقا کریم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا, پھر 3 مرتبہ آپ ہی آئے. سوچا کہ لاؤ آپ کے پاس رہ کر آپ کا عمل دیکھوں, لیکن مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیا. ضروری نہیں کہ ہر عمل دکھائی دیا جائے, ضروری نہیں کہ ہر عمل دکھائی دیا جائے. مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیا. کیا کرتے ہیں آپ؟ مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, جب میں واپس ہونے لگا تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا دیکھو میرا عمل تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا, لیکن میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کبھی کینہ رکھتا ہی نہیں ہوں, کبھی دشمنی نہیں رکھتا, کبھی بغض نہیں رکھتا. اور جو کینہ نہیں رکھتا یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو پسند فرما لیتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میں آپ سے کہتا ہوں 5 ٹائم کی نمازوں کی پابندی کرو, رمضان کے مکمل روزے رکھو, قرآن پڑھو. اگر ایکسٹرا نمازیں نہیں پڑھ سکتے نوافل تو نہ پڑھو, لیکن کبھی کسی سے دشمنی بھی تو نہ رکھو, کبھی عداوت بھی تو نہ رکھو, کبھی بغض بھی تو نہ رکھو, کبھی کینہ بھی تو نہ رکھو. اس لیے کہ یہ وہ عمل ہے دکھائی نہیں دیتا لیکن جنتی بنا دیتا ہے, دکھائی نہیں دیتا لیکن جنتی بنا دیتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, آقا کریم نے فرمایا آپس میں مصافحہ کیا کرو, کینہ دور ہوگا, اور ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو, گفٹ دیا کرو, یہ محبت بڑھے گی اور بغض دور ہو جائے گا. بغض کو ختم کرنے کا علاج مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے. آپس میں مصافحہ کرو اور ایک دوسرے کو گفٹ دو, تحفہ دو, تحفے دیا کرو. اور دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت کی نظر سے دیکھے اور اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. بلند آواز سے مسلمان بھائی کو محبت سے دیکھے. اسی لیے کہتے ہیں نا دیکھو مگر پیار سے, دیکھو مگر پیار سے, عداوت سے نہیں.
دشمنی سے نہیں، محبت سے دیکھیں اور دل میں کینہ نہ ہو. آقا کیا فرماتے ہیں؟ نظر تو بعد میں لوٹے گی، نظر بعد میں لوٹے گی. نظر کے لوٹنے سے پہلے اللہ دونوں بندوں کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.